گپ شپ پروگرام میں شاہنواز بلوچ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بلوچستان میں بڑی خبریں بھی میڈیا سے اوجھل ہو جاتی ہیں، ان کو کوریج ہی نہیں ملتا۔ آج ہم ایک ایسے ہی افسوسناک واقعے پر بات کریں گے۔ ہمارا موضوع اور محور، موضوع کا مرکز یہی رہے گا کہ یہ واقعہ جو گزشتہ دنوں جلمکسی میں پیش آیا، 2 کمسن بچے کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہوئے۔ ہم اسی پر بات کریں، کس طرح جاں بحق ہوئے، یہ واقعہ کس طرح رونما ہوا، اور یہ سوال ہم رشید کے سامنے رکھیں گے اور رشید اس پر تجزیہ کریں گے۔ رشید، جیسا کہ گزشتہ روز جلمکسی میں بجلی کے کھمبے جو لکڑی کا تھا، بوسیدہ لکڑی کا، اس پر تار لگے ہوئے تھے، تار گرنے کی وجہ سے یہ دونوں بچے جاں بحق ہوئے، اور جس کے بعد اس کی ماں نے، قریبی کوئی ہاسپٹل نہیں تھا، تو قدیم جو ایک مطلب علاج کا سلسلہ ہے جیسے چلتا آ رہا ہے، جیسے کہ ابھی تصویر میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ماں نے اپنے دونوں بچوں کو بچانے کے لیے کس طرح ریت کے اندر دب کر کے تاکہ ان کو وہ بچا سکے۔ ایک قدیم طرز ہے جو عموماً ہنگامی بنیادوں پر کیا جاتا ہے۔ ویسے اس جدید دور میں آپ رشید کیا کہیں گے اس دلخراش واقعے پر؟ آپ دیکھ رہے ہیں ماں اپنے بچوں کے سرونوں پر کس طرح بیٹھی ہے، ایک امید اور ایک آس لگا ہے۔ دیکھیں، آپ نے کہا قدیم دور میں تو بجلی نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، بالکل، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اب مجھے سنیں نا، تھوڑا سا سنیں مجھے۔ قدیم دور میں یہ جو ریت میں دبانے کی یا مٹی میں دبانے کی، زمین میں دبانے کی، وہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی ملیریا ہو گیا یا ٹائیفائڈ ہو گئی، اس طرح کی جب بیماریاں ہوتی تھیں تو اس ٹائم جو ہے یا تو جڑی بوٹیاں ہوتی تھیں، یا کہیں جڑی بوٹی میسر نہیں ہوتا تو ان کو بچوں کو یا بڑوں کو بھی یا تو بکرے یا گائے کے کال میں لپیٹا جاتا تھا یا ان کو زمین میں گاڑا جاتا تھا سر تک۔ ابھی یہ جو آپ تصویریں دکھا رہے ہیں نا، افسوس مطلب میں ابھی بات کرتے ہوئے مجھے یقین کروں میں دل بوجھل ہو رہا ہے کہ آج کے جدید دور میں جو ہے بچوں کو 16ویں اور 15ویں صدی جیسا جو ہے وہ بھی بجلی کا کرنٹ لگنے والے بچے پہ، آیا کہ جو بجلی کا کرنٹ جسے لگتا ہے وہ برلن وار اس کو لے جایا جاتا ہے، جہاں پہ جلا جاتا ہے۔ جب آپ کسی کو زمین کریں گے تو اس کا وہ جو اس کی تکلیف اور زیادہ ہوگی، وہ اس سے صحیح نہیں ہوگا، زیادہ اور زیادہ مرنے کے چانسز پیدا ہوتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے اس کا ہونے کا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، دیکھیں ہم بات کرتے ہیں کہ بلوچستان پسماندہ ہے، بلوچستان کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ناانصافی ہو رہی ہے۔ جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں تو یہ باتیں کرتے ہیں، یا اپوزیشن میں ہوتے ہیں باتیں کرتے ہیں۔ آئے مجھے ایک بات بتائیں، جس علاقے کی آپ بات کر رہے ہیں ان کا نواب وزیر اعلیٰ رہ چکا ہے، گورنر رہ چکا ہے، مختلف کابینہ میں رہ چکے ہیں، مطلب اسی خاندان کا۔ آیا بجلی کا ایک کھمبا آپ نہیں کھڑا کر سکتے؟ اس کے لیے بھی آپ کو مرکز کی ضرورت پڑے گی، اس کے لیے بھی آپ کو اسلام آباد کی ضرورت پڑے گی، ایک کھمبا نہیں ہے۔ ابھی مجھے تو دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح کا بوسیدہ اور مطلب ایک درخت کے، یہی نہیں، ایک خشک درخت کے ایک تنے کے کو جو ہے عموماً ہم دیکھتے ہیں نا، آپ جائیں کسی بھی دیہی علاقے میں جائیں وہاں کھمبے نہیں ہوتے، درختوں کے تنے لگے ہوتے تھے، ان کے ساتھ لپیٹا ہوتا ہے۔ ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو واقعہ ہوا ہے تھوڑی سی بارش ہوئی تھی، کیونکہ بارش کی وجہ سے نمی پکڑتا ہے نا، لکڑی جو ہے وہ نمی پکڑتا ہے تو اس کے ساتھ اندر جو ہے ظاہر ہے وہ کرنٹ آ گیا ہے تو وہ بچے ہو گئے۔ یہ افسوسناک واقعات ہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ہمارے علاقے میں جب ایک ڈلیوری کیس ہوتی ہے نا، اس کے لیے آپ کو کراچی یا کوئٹہ آتے ہوئے رستے میں دم توڑ جاتے ہیں، شام کے ڈسے ہوئے لوگ جو ہے ہاسپٹل نہیں پہنچ پاتے، کیونکہ علاقوں میں بیسک ہیلتھ سینٹر نہیں ہے۔ بیسک ہیلتھ سینٹر جہاں پہ 2 پیناڈول ملے، ایک انجیکشن لگے، سانپ کے کاٹنے کا ڈسنے کا کوئی ایک انجیکشن لگے، جس طرح کہ آپ نے اس کی بات کی، اگر ان بچوں کو ابتدائی تھوڑی بہت طبی امداد مل جاتی کہیں نہ کہیں یہ کسی ہاسپٹل پہنچ جاتے، یہ حال نہیں ہوتا۔ ابھی آپ مجھے بتائیں کہ یہ گھر میں 2 معصوم بچے، پھر اس گھر کا کیا حال ہوا ہوگا؟ جب میں اور آپ بات کرتے ہوئے ہمیں اتنا دکھ ہو رہا ہے، جن کے بچے ہیں تو وہ کیا ہو رہا ہے، ان کے دل پہ کیا گزرتا ہوگا؟ خود بتا، دیکھیں تو کہتے ہیں کہ 1000 الفاظ سے ایک تصویر بہتر بول سکتا ہے، تشریح کر دیتا ہے، بہتر بول سکتا ہے۔ ابھی
ابھی مطلب میں ابھی اس پہ کیا بتاؤں کہ اس میں ابھی ہم کس کس کو ہم نہیں، کرٹیسائز یہاں پر کریں. تو ہیلتھ ایمرجنسی لگا ہوا ہے، خطیر رقم مختص کیے گیا، پھر جو ہے بجٹ میں کہتے کہ ہیلتھ ہماری ترجیحات میں، تو یہ ترجیح ہے ہماری کہ میڈیکل سینٹر آپ کے 18 سال مجھے ہوئے ہیں اس فیلڈ میں. جب بھی بجٹ آیا ہے تو ان 18 سالوں میں 18 بار ہمیں مختلف صوبائی حکومتوں نے کہا ہے کہ ہیلتھ ایجوکیشن ہمارا پرائرٹی ہے. اور یہ پرائرٹی یہ پرائرٹی ہے کہ لوگ جو ہے اپنے بچوں کو زمین میں گاڑ رہے ہیں کرنٹ لگنے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے. یہ پرائرٹی ہے. جہاں پرائرٹیز ہیں وہ میں آپ کو دیکھا، میں آپ کو بتاؤں سب سے جس حکومت کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، پرائرٹیز کیا ہوتی ہیں؟ روڈ بنا دو، 1 مہینے کے بعد رپورٹ سبمٹ کرو، پیسے نکلوا دو، اس کے بعد بولو بارش ہوگی روڈ بہہ گیا ہے. یہ پرائرٹی ہے. آپ کے گزشتہ 70 سالوں میں یہ پرائرٹی رہا ہے. اگر 70 سالوں میں نہیں تو 1 جون ٹوٹنے کے بعد یہ پرائرٹی رہا ہے ہمیشہ کہ روڈ بنا دو، مہینے کے بعد اگر کوئی چیک کرنے بارش ہوئی تھی بہہ گیا. پل بنا دو، بولو بہہ گیا، اور سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے. یہ پرائرٹیز ہیں. کوئی ہیلتھ ایجوکیشن ہمارا پرائرٹی نہیں ہے. یہ کل اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، آپ کے خیال میں ان ایشوز کو ترجیح ملے گی نہیں ملے گی؟ پھر وہی اپنے ان کا رونا رولا ہونا چاہیے نہیں چاہیے؟ دیکھیں کیا اپوزیشن نے 14 دن ان معاملات پہ جو ہم دکھا رہے ہیں ان پہ گئے تھے، تانے میں بیٹھے ہوئے تھے، احتجاج کر رہے تھے؟ نہیں. جب اپوزیشن اس طرح کے ایشوز پہ جا کے کھڑا ہو جائے نا، کسی روڈ پہ احتجاج کر رہا ہو، اس کو مار پڑے، وہ تانوں پہ جائے، مقدمات فیس کرے، میں بھی اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا. آپ بھی شاید کھڑے ہوں گے، کوئی اور بھی کھڑا ہوگا. ایسا نہیں ہے. ان کے لیے نہیں کھڑے ہیں، وہ اپنے لیے کھڑے ہیں کہ ہماری اسکیمات کیوں نہیں ہیں، اس کے لیے کھڑے ہیں. اور حکومت ہمیشہ آتا ہے، حکومت کی پرائرٹیز اپنی ہوتی ہیں. وہ ہو سکتے ہیں آج کا حکومت بھی ہے، اس کی اپنی پرائرٹیز ہیں. وہ تھوڑی ان چیزوں کو دیکھے گا جو میں اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں. آخر میں کچھ اس پر کوئی نہیں، کیا کہوں گا اس پہ؟ کیا کہوں گا؟ بے حسی ہے. اور اس سے زیادہ الفاظ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کا یار. پھر میں یہ کہتا ہوں میرے اور آپ کے نظروں سے یہ خبر جب آ جاتی ہے، ہم تک پہنچ جاتی ہے، اور ہمیں بتایا بھی جاتا ہے باقاعدہ طور پر کہ یہ واقعہ ہوا ہے جن مقصود میں، ہمیں تصویر بھی خبر کے ساتھ تو بھجوایا جاتا علاقے ہے کے نمائندے کو ہم سے بہت پہلے پتہ ہوگا، بہت پہلے پتہ ہوگا. نہ ہی وہ نوٹس بھی لیں گے. ان کے لیے غریب یہ جو ہے نا، معمول کی بات ہوگی. پھر دیکھیں نا، عوام میں سمجھتا ہوں آپ کا سیاست اتنا کمرشلائز ہوا ہے، کارپوریٹ ہوا ہے نا، عوام آپ کو کیڑے مکوڑے نظر آئیں گے. ان کے لیے کوئی یہ 2 بچے مرنے کا کوئی کسی کو کوئی دکھ تو کیا ہے، کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ کوئی مرا یا نہیں مرا. بہت شکریہ رشید بلوچ. ناظرین، یہ ہمارے لیے تو بہرحال بہت بڑی خبر ہے کہ جس بلوچستان کی بات کی جاتی ہے، جسے گیم چینجر سمجھا جاتا ہے، یہ تصویر گیم چینجر کی ایک چھوٹی مثال ہے. اور ہمارے پاس لفظ ہی نہیں کہ اب جتنا ہم نے کہنا تھا ہم نے کہا، اور جتنا دکھانا تھا ہم نے وہ دکھا دیا. باقی فیصلہ آپ پر ہے. گپ شپ پروگرام سے رشید بلوچ اور شاہنواز بلوچ کو اجازت دیجیے، لیکن میں یہی کہوں گا کہ ہمارے جو یہ پروگرام ہوتے ہیں اس پر اپنی آراء کامنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. رشید بلوچ اور شاہنواز بلوچ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.